السلام علیکم جی۔ آج صحافت کا عالمی دن ہے جی، آزادی صحافت کا عالمی دن۔ دنیا بھر کے اندر صحافت جو ہے اسے آنکھ، ناک اور کان کہا جاتا ہے۔ اس پہ ایک بہت بڑی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی قوم جو ہے وہ آزاد صحافت کے بغیر اس نے ترقی نہیں کی، یہ دنیا کے اندر ایک مقولہ بولا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم دنیا کا سب سے تازہ ترین معجزہ جو ہے ترقی کا، چائنا، وہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ تو صحافت بالکل ایگزسٹ ہی نہیں کرتی سرے سے، لیکن وہاں پہ یہ کام ہوا ہے، لوگ اس کو ایکسیپشن کہتے ہیں۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ روس کے ٹوٹنے کے عمل کے اندر بھی یہ فیکٹر بہت زیادہ تھا کہ وہاں پہ صحافت کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ پراودا جو تھا وہ سرکاری ترجمان ہوتا تھا، اس میں ہی خبر چھپنی ہوتی تھی، اور ایک اور اخبار کا نام تھا، تو خیر نہ اس میں خبر ہوتی تھی نہ سچ ہوتا تھا۔ یہ وہاں کا رشین محاورہ ہے، لیکن وہ آخری وقت تک یہی بتاتا رہا کہ ہم افغانستان میں جنگ جیت رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، وہ نہ صرف کہ افغانستان ہم ہار گئے ہیں بلکہ اس کے علاوہ جو ہے وہ 5 ریاستیں سینٹرل ایشیا کی اور 3 ریاستیں جو ہیں امیجیٹلی جو ایسٹرن یورپ کی جو ہیں وہ بھی دینی پڑ گئیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر لا تعداد اور ان گنت ممالک جو تھے، ایسٹرن یورپ بھی سارا نکل گیا۔ وہ خیر ممالک تو وہ تھے، لیکن وہاں پہ روس کا آہنی پنجہ تو موجود تھا نا، وہ بھی نکل گئے، ایسٹرن یورپ بھی نکلا، ٹھیک ہے۔ اور بھی جو تھے ممالک جو تھے، جو کہ بظاہر تو روس کے ساتھ اپنی فیڈریشن میں جڑے ہوئے تھے، لیکن عملاً وہاں پہ رشینز کی حکومت تھی۔ آج بھی اگر آپ ان ممالک میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بیوروکریسی کے اندر صرف آج بھی رشین ہی ہیں اور رشین ہی آ سکتے ہیں جو کہ ملک کا کنٹرول کرتے ہیں۔ ہاں، دوسرے عہدوں کے لیے، پارلیمنٹ وغیرہ کے لیے انہوں نے لوکل لوگوں کو الاؤ کر دیا ہوا ہے، ابھی تک وہاں پہ رشین کے کلچز ہیں۔ خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحافت کی وہاں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن جو ایسٹرن یورپ کے ممالک تھے انہوں نے بہت جلدی ریکور کیا، اور پچھلے 30 سال کے اندر وہاں پہ سرکاری شعبے کے اخبارات کے اندر بھی آزادانہ صحافت کے اوپر اصرار جاری ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ یہاں پہ تو پرائیویٹ شعبے کے اندر کوئی آزادانہ صحافت نہیں کرنے دیتا ہے، اس کی طرف میں آتا ہوں ابھی۔ یہ ہے، اب آزادی صحافت کا جو دن ہے وہ اس وقت آیا ہے جب یورپین یونین میں ایک قرارداد پیش ہوئی ہے۔ اس میں پاکستان کے اندر توہین مذہب کا قانون، جو دنیا کے ہر آئین اور ہر قانون کے اندر موجود ہے، دنیا کے ہر ملک کے ہر قانون کے اندر توہین مذہب کی کلاز موجود ہے، اور وہ ہمارے وہاں بھی موجود ہے 295C کے حوالے سے۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے ہاں دنیا کے دیگر ممالک کے اندر بھی یہ قانون موجود ہے، لیکن آپ کے ہاں یہ مس یوز بہت ہوتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے۔ جب ریپ کا جو کیس تھا، اس کی سزا جو تھی وہ ریگرس ہوئی، تو پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے گاؤں دیہات میں جو کلچر ہے، اس کلچر کے تحت انہوں نے باہمی لڑائی کے اندر اپنے خاندان کی، قبیلے کی کسی خاتون کے کپڑے پھاڑ کے اس کو پیش کر دینا، اور تاکہ اگلا جو ہے نا وہ ٹکیا جائے۔ سمجھ گئے نا آپ کہ انہوں نے جناب اس مخالفین کے اوپر پرچہ درج کروا دینا انہوں نے۔ پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں پرچہ ایک دفعہ درج ہو جائے تو پھر وہ کھلتا تو کسی طریقے سے ہی ہے نا، تا آن کے مدعی اس کو واپس نہ لے لے، ٹھیک ہے۔ عدالت سے تو آپ کی آدھی زندگی گئی اس کو ڈسپوز آف کرواتے کرواتے۔ ہمارے خلاف بھی ایک پرچہ پینڈنگ تو ہے نا جی، جس کے تحت ہمیں اٹھا لیا گیا تھا اور جس میں ہم ضمانت میں ہیں، وہ کیس تو بھی پینڈنگ ہے نا جی، انویسٹیگیٹ ہو رہی۔ تو خیر، یہ مس یوز بہت ہوتا ہے جی آپ کے ہاں، اور یہ حقیقت بھی ہے، ہمیں اس کا مس یوز روکنا چاہیے۔ وہ توہین مذہب کا قانون بھی استعمال ہوتا ہے اس کے اندر، لیکن سب لوگوں کی نظر چونکہ اس پہ پڑ گئی، اور ہم 295C اور پھر اس سے تحریک لبیک کو جوڑ کے بیٹھ گئے، اور پھر ہم نے کہا کہ جی ہر ایک جو ہے اس کو ہم نے لائسنس دے دیا کہ وہ پوچھے کہ تمہیں نبی سے محبت ہے یا تم نے کاروبار کرنا ہے، تم نے دنیا کے اندر یہ کرنا۔ ہر وہ شخص جسے ایل کا نام کو نہیں پتا، ٹھیک ہے، جسے اگر یہ کہا جائے کہ بیٹا تو باہر نکل اور ویگن پہ بیٹھ کے فلاں جگہ پہ پہنچ، تو اسے ویگن کا نمبر نہیں پتا، وہ آپ سے یہ سوال کرتا پایا جائے گا، براہ راست بھی اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی، کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یا آپ کو تجارت کرنی ہے۔ کمال ہے یار، آپ کی عقل کے اوپر اب بندہ کیا کہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ ہمارے ایمان اور جان کا معاملہ ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟
ٹھیک ہے، لیکن کیا ہم نبی کی محبت کے اندر لوگوں کو قتل کرتے پھر، ٹھیک، یا لوگوں کے خلاف لڑائیاں لڑتے پھریں، یا لوگوں کے خلاف بد زبانی کرتے پھریں؟ وہ ایک قرارداد پیش کر دی. اس قرارداد کی حیثیت بائنڈنگ نہیں ہے، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اپنے ویلاگ کے اندر. اس قرارداد کو جو ہے وہ ابھی کسی بھی عملی صورت میں آنے کے لیے بہت سا وقت درکار ہے، اور ہم اس سے پہلے ان کو پیش کے ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کو انگیج کر سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارا سفیر کوئی نہیں ہے فرانس کے اندر. سب سے زیادہ فرانس کو تکلیف ہے نا ہم سے، ٹھیک ہے. تو وہ فرانس کے خلاف فرانس کے ملک کے اندر ہمارا کوئی سفیر ہی نہیں ہے، جو ہم نے بھیجا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور جب سے موجودہ حکومت تشریف لائی ہے، اس نے جو پہلے سفیر متعین تھا اس کو تو واپس طلب فرما لیا. نیا کون جائے گا؟ شاید کسی کے ریٹائر ہونے کا انتظار کیا. ایویں جموں نکل گئی جی، معافی دے دینا، آئندہ نہیں نکلے گی، ٹھیک ہو گیا. تو وہ جناب وہ جو ہے یہ ایک اس کا یہ پہلو ہے. لیکن دوسرا پہلو جو نظر انداز ہو گیا وہ پاکستان کے اندر صحافت کے اوپر کڑی پابندیوں کا تذکرہ ہے. اس کے اندر ہم آخری 10 جو اگر ہم 200 سے زائد جو ممالک ہیں، اگر ان کی کوئی رینکنگ آئے تو ہم آخری 10 ممالک میں پائے جاتے ہیں. اگر مجھے کہیں کہ بعض صورتوں میں ہم آخری 5 ممالک میں ہوتے ہیں تو پھر بھی یہ ہوتے ہیں. جب ہم عملی صحافت میں آئے تو ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار یہ ہماری رینکنگ اتنی دور کیوں ہے، کیونکہ ہمیں تو سب کچھ کہنے کی آزادی ہے، اجازت ہے. تو جب جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے، پروفیشنلی بڑے ہوتے گئے، اور جیسے جیسے ہمیں پتہ چلا کہ آزادی صحافت کیا ہوتی ہے، آزادی اظہار کیا ہوتی ہے، یہ آئین کے اندر کیوں لکھنا ضروری ہو گیا تھا کہ ہر بندے کو اظہار کی آزادی ہوگی، اس مملکت خداداد کے ہر باشندے کو اپنے معافی الضمیر کے، اپنے خیالات کے اظہار کی آزادی ہوگی، یہ کیوں ضروری تھا یار؟ یہ تو نیچرل سی بات ہے. تو وہ جب ہم جوں بڑے ہوتے گئے اور 3 دفعہ اٹھائے بھی گئے تو پھر سمجھ آئی کہ آزادی صحافت یا آزادی اظہار کیا ہے. آزادی صحافت کیا ہے؟ آزادی اظہار کا ایک دوسرا نام ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یورپین یونین کے اندر یہ رپورٹ تیار ہو رہی تھی تو ہم کم و بیش انہی دنوں میں تیسری دفعہ اٹھائے گئے تھے، جس کا آپ لوگوں نے چرچا بھی کیا بہت زیادہ، اور جس کی تصویریں بھی ہماری ہاتھ کڑی والی تصویریں جو ہیں نا وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جاتی ہیں. اور کچھ ظالم جو ہیں انہوں نے اگر ہمیں گالی بکنی ہو تو وہ تصویر لگاتے ہیں آ کے ہماری پوسٹ کے نیچے. تو میں ہنس پڑتا ہوں، یار یہ تو اعزاز ہے، یہ تو میرے بچوں نے سنبھال کے رکھنی ہے کہ ہمارا باپ جو تھا ایک جسٹ کاز کے لیے پکڑا گیا تھا، وہ کسی سے پیسے پکڑتے ہوئے نہیں پکڑا گیا تھا، وہ کسی کی ماں بہن کو چھیڑتے ہوئے نہیں پکڑا گیا تھا، وہ کسی کی چوری کرتے ہوئے نہیں پکڑا گیا تھا، وہ اس قوم کے لیے آزادی اظہار کا حق مانگتے ہوئے پکڑا گیا تھا. یار یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آج ہم فخر کرتے ہیں کہ میرے دادا نے 23 مارچ والے جلسے کے اندر شرکت کی تھی اور یہ میری انسپائریشن ہے، ٹھیک ہے. اور وہ کس طرح مقامی طور پر یہ یونینسٹ تھے، انہوں نے کس طرح پہرے لگائے ہوئے تھے کہ یہاں سے کوئی بندہ جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن نہ پہنچے، اور ریلوے اسٹیشن پہنچ جائے تو ریل پہ نہ چڑھ سکے. تو وہ ایک داستان تھی جو ہم ان سے سنا کرتے تھے کہ کس طرح وہ مقامی یونینسٹوں سے، غداروں سے جو بعد میں مسلم لیگ بن گئی، ان سے بچ کے وہ اس جلسے تک پہنچے. تو یہ ایک انسپائریشن ہوتی ہے نسلوں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی انسپائریشن ہے یار ہماری آئندہ نسلوں کی. اور آپ ہمیں اسے تانا بناتے ہیں، یہ بھی دیکھ لینا کمال ہو گیا. جو کسی کا جو فخر ہے اسے آپ اس کا تانا بنا دیں. یہ ہوتی ہے 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ، ٹھیک. تو وہ جناب جو تھے وہ تصویریں لگا کے بھی ہمیں ذرا اپنی طرف سے ٹارچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا فخر ہے یار. تو خیر اس گرفتاری کے وقت جو ہے وہ ہمارے رابطے میں کچھ لوگ آئے جنہوں نے ہمارا انٹرویو کرنا چاہا. ہم نے کہا جی پہلے آپ بتائیں آپ کون ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ پھر کوئی ریفرنس لے کے آئے. باہر جو دوست رہتے ہیں ان کا انہوں نے بتایا کہ جناب اچھے جینون لوگ ہیں یار، اپنے بچے ہیں، ان سے بات کر لو. تو بات کر لی. اس وقت مجھے پتا چلا کہ یورپین یونین نے کچھ پاکستان کے بچوں کو جو کہ اوورسیز ہوتے ہیں اور وہاں پہ مختلف یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، ان کو ایک اسائنمنٹ دی ہوئی ہے کہ وہ پاکستان کے بارے میں، آزادی صحافت کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کریں. اچھا اس رپورٹ کا کیا کریں گے؟ یہ رپورٹ جی ایک ریزولوشن کی صورت میں یورپین یونین میں پیش ہوگی. اچھا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو یہ پاکستان میں جو 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کا نام لے کے آپ لوگوں کی ایسی تیسی پھیری جاتی ہے، اس میں کوئی تھوڑی سی کمی لانے کی کوشش کی جائے گی.
اس کے ساتھ جو ہے وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ والوں کو اللہ خوش رکھے، انہوں نے ایک اتنا بڑا موقع فراہم کر دیا ان کو، ادروائز یہ آنی تھی آزادی صحافت کے اوپر، اور 2020 کی رپورٹ کے اندر انہوں نے بڑی شدید طریقے سے تشویش کا اظہار کیا ہوا ہے اس کے اوپر۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ ٹھیک ہے یار، کرتے رہے تشویش کا اظہار، ہمیں ان کا کیا بھار ہے؟ بھار یہ ہے بھائی جان کہ انہوں نے ہمیں یہ اجازت دے رکھی ہے کہ ہم یہ جو اپنے 2-4 کپڑے لیڑے لتے بنا لیتے ہیں، یہ جا کے ان کی مارکیٹ میں بیچ آیا کریں، اور اس وقت پاکستان کی 25% جو برآمدات ہیں، ٹوٹل برآمدات کا 25% سے 26% جو ہے وہ ہم یورپین یونین کو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم یورپین یونین کو کرتے ہیں تو ہم وہاں سے پاؤنڈ کماتے ہیں، ان پاؤنڈ کے پھر ہم اپنے بچوں کو کھلونے گولیاں شولیاں خرید کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے ہاں لوگوں کو روزگار ملتا ہے جو وہ مشینیں چلاتے ہیں۔ اب اگر ہم یہ 25% کے اوپر ان کی اس کنڈیشنز پہ پورے نہیں اترتے، یہ 25% جو ہے، یہ 26% جو ہے تقریباً آپ اسے کہہ لیں کہ کوئی 6-6.5 ارب ڈالر بنتا ہے، 6 ارب ڈالر بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ 6 چوکا 24 نا جی، ہاں، یہ تقریباً 6 ارب ڈالر بنتا ہے۔ اچھا، تو پہلے کتنی تھیں جب انہوں نے یہ ہمیں سٹیٹس یا یہ رعایت نہیں دی ہوئی تھی جو وہ آپ واپس لینے کی بات کر رہے ہیں، تو اس وقت تقریباً کچھ 3.5 ارب ڈالر کے قریب کہی جاتی ہیں، میں ڈالرز میں ہی بات کر رہا ہوں۔ تو یوں یہ 3.5 ارب ڈالر سے اٹھ کے اگر 6 ارب ڈالر میں گئی تو تقریباً 2.5 ارب ڈالر کا فرق پڑا ہے ان کے اوپر۔ تو اگر وہ ہم سے رعایت واپس لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دوبارہ 3.5 ارب ڈالر پہ آ جائیں گے، یہی ہو سکتا ہے، تو 2.5 ارب ڈالر کی ٹھک جائے گی ہمیں، تو یہ دیں نا جی جو قربانیاں۔ خیر، اب یہ وہ ایشو ہے جو کہ ڈومینیٹ کروا دیا گیا ہے۔ اصل میں جو ایشو جس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ریسرچ کروائی اور ہمارے بچوں سے ہی کروائی اور باقاعدہ تیاری کی ہوئی تھی، وہ تھی آزادی صحافت کی۔ اب لوگوں کو اب اگر ہم ان سے تعلقات خراب کرتے ہیں، جی آزادی صحافت بہتر نہیں کرتے، تو 2.5 ارب ڈالر کی ٹھکتی ہے، تو اس وقت جب کہ ہم 6 ارب ڈالر لینے کے لیے 3 سال میں، یعنی سال کا 2 ارب ڈالر لینے کے لیے IMF کے سامنے الٹے لیٹے ہوئے ہیں، اس وقت 2.5 ارب ڈالر سالانہ کی اگر ہمیں ٹھک جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا IMF کا پیکج تو برابر ہو گیا نا۔ تو اس لیے تشویشناک بات ہے۔ واپس آتے ہیں اس موضوع کی طرف، تو ایسی صورت میں ہمیں ان کے ساتھ مذاکرات کے اندر انگیج ہونا پڑے گا، انہیں گلی باتی لگانا پڑے گا، انہیں بتانا پڑے گا کہ یار ہماری کیا مجبوریاں آپ سمجھا کریں، اور آپ جو ہیں ہم تھوڑا سا ایسے یوں تھوڑا سا نو کرتے ہیں تو پھر درمیان میں سے رستہ نکال لیتے ہیں۔ اس طرح کی گفتگو میں انہیں ہمیں انگیج کرنا پڑے گا۔ یہ انگیج کرنے کی نہ ہمارے پاس صلاحیت ہے، نہ ہمارے پاس لوگ ہیں، اور نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ جب سے ریزولوشن پاس ہوئی ہے ہم دفتر خارجہ کی ایک سٹیٹمنٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکے۔ بال کاٹنے والا ہمارا وزیر خارجہ جو ہے وہ ابھی تک کسی کو فون نہیں کر سکا، یورپین یونین کے کسی سفیر کو۔ یورپین یونین کا باقاعدہ ایک سفیر ہوتا ہے پاکستان کے اندر، جو پچھلے دنوں ملا نہیں تھا اس کو بزدار کو، تو انہیں کہا ان ملک کتھے، انہیں دسیا گیا کہ یورپین یونین کیا ہوتی ہے۔ وہ کرونا وارڈنے کے بعد دوسرا شاہکار جو موصوف نے پیش کیا تھا تو انہیں کہا تھا اندھا ملک کتھے، تو اندھا ملک جو ہے نا وہ اسے بتایا گیا کہ اس طرح کے ملک ہیں یورپ کے، انہوں نے مل کے یونین بنائی ہوئی ہے، یہ ان کا ہے، تو اگے نہیں بولنا، ٹھیک ہے، چپ کر کے بیٹھا رہے۔ تو پھر جرا انہیں اینج کر کے کول کھلو کے گورے نال تصویر کھچوائی، یاد ہے بڑی شاہکار تصویر، بڑی مشہور ہوئی تھی، ہٹ ہوئی تھی وہ والی۔ تو یہ جو ہے جی، یہ اس وقت یہ صورتحال ہے۔ میرا خیال ہے کہ آزادی صحافت جو ہے، ہم ان سے توہین مذہب یا توہین رسالت والا قانون جو ہے وہ بڑے آرام سے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جان آپ کے بھی ہاں توہین مذہب کا قانون موجود ہے، ہمارا بھی وہی قانون ہے، ٹھیک ہے۔ آپ استعمال کے اوپر بات کرتے ہیں تو وہ ہم انہیں ایک پورا ڈیکورم پیش کر سکتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں تو کسی کے خلاف توہین مذہب کا کیس DCO کی اجازت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت سارے آرگومنٹ ہیں، لیکن آزادی صحافت کے اظہار سے جو ان کے پاس ایویڈنس ہیں، جو انہوں نے کلیکٹ کی ہیں ڈائریکٹ جا کے آ کے پاکستان کے اندر اور ہمارے ہی لوگوں کے ذریعے کی ہیں، یہ بڑا خوفناک ایشو ہوگا۔ دنیا اس وقت جو ہے وہ کمیونیکیشن کے ابلاغ کے نئے مراحل کی طرف جا رہی ہے، اور ہم ابھی تک بنیادی آزادیوں کا مطلب ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ہم کہاں ہیں۔
سوچنے کی اس دعوت کے ساتھ ہی یہ گزارش بھی کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمیں فیڈ بیک دیا کریں، نیچے ہمارا ای میل ایڈریس لکھا ہوا ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔